آج پھر رات کے اس پہر کمرے میں حرین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں جن سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، بے ترتیب کٹے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حرین کی حالت اس پر گزری داستان سنا رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز اسے سنائی دی تو حرین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے حرین نے فرش پہ گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پر لپیٹا۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ حرین بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی اور اس نے بیڈ پر پرسکون سے سوئے ہوئے ضامن کو دیکھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا خود گھونٹ دیا۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی وہ الماری تک آئی۔ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اب اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے، بال تولیے سے خشک کرنے کے بعد حرین نے دوپٹہ لپیٹا اور مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اللہ جی، کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں وہ میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے شکوہ نہیں کرنا، مجھے ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ اللہ پاک مجھے سرخرو کرنا ہے اس آزمائش میں۔ اللہ جی، میں آپ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں۔ حرین کے رونے کی آواز سے ضامن نیند سے بیزار ہوا اور حرین کو مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر روتے دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل کانپ اٹھا۔ بلینکٹ اتار کر وہ بیڈ سے اترا اور بیڈ کی دوسری جانب پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اب وہ حرین سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ؟ حرین نے جب ضامن کو خود کے قریب بیٹھتے دیکھا تو وہ یکدم گھبرا گئی۔ اتنا رو رو کر میرے لیے بددعائیں مانگ رہی ہو؟ ضامن کا سپاٹ چہرہ، اس کے الفاظ حرین کا دل چیر رہے تھے۔ ضامن کا سپاٹ چہرہ، اس کے الفاظ حرین کا دل چیر رہے تھے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس نماز ادا کر رہی تھی۔ ٹوٹے الفاظوں سے وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ضامن اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر استعمال کرتا ہوا بولا، اگر میرے لیے بددعائیں مانگ لی ہوں تو اب یہاں آؤ۔ ضامن کا حکم سن کر اس نے مصلی سمیٹ کر رکھا اور ڈرتے ہوئے ضامن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جی؟ حرین کی آواز پر ضامن نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اس کی جانب موڑا۔ حرین کے چہرے کی پاکیزگی اور نور دیکھ کر وہ چونک گیا۔ میں نے بددعا نہیں کر رہی تھی، پلیز مجھے مت ماریے گا۔ حرین کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ خبردار حرین، اگر تم نے میرے سامنے کوئی ڈرامہ کیا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، کیونکہ تمہارے آنسو میرا دل نہیں پگھلا سکتے۔ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا دل پتھر کا ہی تو ہو گیا تھا۔ ضامن کے الفاظ ہمیشہ حرین کا دل دکھاتے تھے، ابھی بھی اس کے آنسو باہر بہنے کے بجائے دل پر گر رہے تھے۔ یکدم حرین کا سر بھاری ہوا اور اس کو چکر آنے لگے۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حرین کی طبیعت اسے بوجھل سی لگی۔ حرین کو ایسے بیٹھا دیکھ اسے فکر سی ہوئی اس کی، لیکن ضامن شاہ جیسا پتھر دل کہاں نرم پڑ سکتا تھا۔ حرین کا بازو سختی سے پکڑ کر اس نے حرین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ضامن نے اس قدر سختی سے اسے دبوچا ہوا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے حرین کے منہ سے سسکی نکلی۔ رات کچھ کھایا تھا تم نے؟ سخت لہجے میں ضامن نے پوچھا تو حرین نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حرین، اگر میرے بچے کو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو اپنے انہی ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو میری اولاد کی حفاظت کرو۔ بچی نہیں ہو تم جو تمہیں ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔ کھانا ٹائم پر کھایا کرو اور خود سے خیال رکھو اپنا، سمجھی؟ حرین کی بات سے وہ یکدم غصے میں آیا تھا، لیکن غصے کو دبا کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جی۔ حرین نے سہمے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ ایک بار پھر حرین اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ آنکھیں ہنوز اشک بار تھیں۔ سمیہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ دن بدن بیمار پڑتی جا رہی تھیں۔ 2 ماہ سے انہوں نے حرین کو نہ دیکھا تھا۔ آخر وہ ماں تھی، ان کا کلیجہ کٹتا تھا جب وہ حرین کے بارے میں سوچتی تھیں۔ جب ضامن حرین کو لے کر آیا تھا، حرین کی حالت بہت بری تھی۔ ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا، یہ سوچ ہی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔
بار بار وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا جب ضامن ان کی بیٹی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا لے گیا اور وہ کچھ نہ کر سکیں۔ سمیہ بیگم سلمان سے بھی کھچی کھچی رہتی تھیں۔ حقیقت نہ جاننے کے باوجود سلمان اور ضامن کی گفتگو سلمان کا احساس جرم کرنے سے وہ کچھ تو سمجھ گئی تھیں کہ آج حرین کی حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سلمان بھی ہے۔ سلمان بھی چپ رہتے تھے۔ ان کو یہ دکھ تھا کہ حرین کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کاش وہ ماضی میں پیسوں کا لالچ نہ کرتے اور نہ بیا کی زندگی خراب ہوتی اور نہ آج ان کی خود کی بیٹی اس اذیت سے گزر رہی ہوتی۔ ان 2 ماہ میں رامین بھی بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی شوخ و چنچل نہیں رہی تھی بلکہ حرین کے واقعے کے بعد ڈر سی گئی تھی۔ اسے حرین کی بہت یاد آتی تھی لیکن بس اکیلے میں اسے یاد کر کے روتی تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بات کرتا سن چکی تھی کہ ان کا حرین سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا ضامن کو پسند نہیں، اور اگر انہوں نے حرین سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کی تو ضامن حرین پر ظلم کرے گا۔ اسے جب حرین کی یاد آتی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر بس روتی تھی۔ ضامن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ حرین نے مغرب کی نماز ادا کی اور اٹھ کر بیڈ کی ایک جانب آ کر لیٹ گئی اور غیر مرئی نقطے کو تکتی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ ضامن کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ کیا کیا خواب نہیں تھے اس کے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی لیکن ضامن سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اب آئی تھی اس کی زندگی میں وہ یہ خبر تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر سے اسے یہ امید تھی کہ ضامن کا رویہ اب بدل جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا۔ ضامن ابھی بھی اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اذیت دیتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ضامن کے لیے صرف اس کا بچہ اہم تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ضامن کا سیل فون بجنے لگا۔ لگتا ہے فون یہیں بھول گئے۔ حرین نے ٹیبل پر رکھا فون دیکھ کر خود سے کہا۔ 2-3 بیلز کے بعد فون بجنا بند ہو گیا لیکن یکدم حرین کے دماغ میں ایک سوچ آئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا۔ گھر فون کرتی ہوں، ماما اور رامین سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے سب۔ نہیں، اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے بہت ماریں گے۔ ہاں نہیں کرتی فون۔ ضامن کے غصے کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ضامن کبھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا۔ اداسی سے سوچتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، بات کر کے ہسٹری ڈیلیٹ کر دوں گی، پھر تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ پھر ایک امید سے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا لیکن ضامن کے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اداسی سے اس نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی لیکن بار بار اس کا دھیان لینڈ لائن فون کی طرف جا رہا تھا۔ ضامن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اماں بھی پاکیزہ ماما کے روم میں تھی۔ حرین نے کچھ ہمت کر کے صوفے کے پاس رکھا ہوا فون پر گھر کا نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ دل اس کا دھک دھک کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو اس سے آگے اس کی سوچ جاننے سے انکاری تھی۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی آواز سن کر حرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہیلو، سمیہ بیگم کی پھر سے آواز ابھری۔ ماما۔ اس سے زیادہ حرین سے نہ بولا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حرین میری جان، میرا بچہ۔ سمیہ بیگم بھی اتنے دنوں بعد حرین کی آواز سن کر رونے لگیں۔ مما۔ اس وقت حرین خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگنا چاہتی تھی لیکن بہت مجبور تھی۔ نہیں حرین، نہیں میرا بچہ، مت رو میری جان۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سمیہ بیگم حرین کے رونے سے تڑپ گئی تھیں۔ ماما آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ پاپا کیسے ہیں؟ اور رامین کیسی ہے ماما؟ حرین روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہیں بیٹا، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ رامین کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ حرین بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ ابھی اس سے پہلے کہ حرین کوئی جواب دیتی ضامن نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور زوردار تھپڑ حرین کو مارا۔ تھپڑ اتنا زور سے مارا گیا تھا کہ حرین کے ہونٹ سے خون بہنے لگا اور وہ فرش پر جا گری۔ پھر ضامن نے فون اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے حرین تھر تھر کانپنے لگی، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھیں۔
حورین کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ضامن کو شدید غصہ آیا تھا۔ ضامن کا چہرہ بے حد سرخ تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ یہ کیا حرکت تھی حورین؟ وہ اپنا غصہ دبانے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، لیکن حورین انجانے میں اس کے اندر کا حیوان جگا چکی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، میں مما سے بات مجھے بہت یاد آ رہی تھی، پلیز معاف کر دیں۔ اس وقت حورین بہت ڈر گئی تھی اور باقاعدہ ضامن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ نہیں پلیز حورین، ضامن پلیز معاف کر دیں، آئندہ کو کبھی نہیں ہوگا ایسا، پلیز معاف کر دیں۔ حورین روتی ہوئی ضامن سے فریاد کر رہی تھی، لیکن ضامن پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حورین کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے زینے چڑھنے لگا۔ شور سن کر اماں باہر نکلی، جو کہ پاکیزہ شاہ کو دوائی دے رہی تھی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر اماں حیران رہ گئیں۔ ایک طرف فرش پر خون کے ٹکڑے پڑے تھے اور ضامن حورین کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ حورین خود کو ضامن کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور روتی ہوئی سسکتی معافی مانگ رہی تھی۔ لیکن ضامن پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ یا اللہ رحم کر اس بے قصور پر، ہائے کیا کروں، شاہ جی تو بہت غصے میں ہیں، ہم دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں، خدا رحم کر اس معصوم پر۔ اماں دعا کرتی ہوئیں پاکیزہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے میں لا کر ضامن نے اسے کسی بیکار چیز کی طرح بے دردی سے فرش پر پھینکا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے جب وہ مڑا تو اس کی وحشی آنکھیں دیکھ کر حورین کو اپنے جسم میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز معاف کر دیں، اب کبھی غلطی نہیں ہوگی، پلیز معاف کر دیں، پلیز۔ ضامن حورین کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ حورین پیچھے کی طرف ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے ضامن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میری بات تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے نا؟ ہاں بولو۔ ضامن نے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ میں ماما سے بات۔ شٹ اپ! ضامن یکدم چلایا تھا۔ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہاں بولو۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ فون سے دور رہو گی تم، لیکن میری بات کو تم نے سیریس ہی نہیں لیا۔ کمرے میں ضامن کی چنگاڑتی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے ماما کی یاد آ رہی تھی، پلیز معاف کر دیں، پلیز۔ شدت خوف کی وجہ سے اس کے حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن لرزتے وجود سمیت وہ ضامن کے سامنے رحم کی فریاد کر رہی تھی۔ میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے، اب ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کبھی میری کہی بات نہیں بھولو گی تم۔ ضامن نے حورین کو ایک بار پھر فرش پر دھکا دیا۔ اب اس کے ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف تھے۔ نہیں پلیز معاف کر دیں۔ ضامن کو اپنی بیلٹ اتارتا دیکھ حورین بے حد خوفزدہ ہوئی اور ضامن کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی، لیکن ضامن کی آنکھوں میں اس وقت صرف وحشت تھی۔ آہ! ضامن نے حورین کی کمر پر بیلٹ سے زوردار ضرب لگائی، جس کی وجہ سے حورین تکلیف کے باعث کرانے لگی۔ آہ آہ آہ! تیش کے عالم میں ایک بار پھر ضامن نے بیلٹ سے 2-3 ضربیں لگائیں۔ پلیز چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ درد کی شدت سے وہ کراہ رہی تھی، لیکن ضامن سے معافی کی بھیک میں مانگ رہی تھی۔ آہ! میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ فون کو ہاتھ مت لگانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے کہا بھی تھا حورین، میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ فون کو ہاتھ مت لگانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے کہا بھی تھا حورین کہ میں تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ ضامن پھر چلایا تھا۔ پلیز ضامن، آپ کو آپ کے ہونے والے بچے کا واسطہ معاف کر دیں، پلیز مت مارے مجھے، پلیز۔ ابھی ضامن ایک اور بار حورین کو بیلٹ مارتا، اس سے پہلے حورین ہاتھ جوڑ کر اسے واسطہ دینے لگی۔ حورین کے الفاظ سن کر ضامن کا اٹھتا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے ہاتھ پر لپٹی بیلٹ دور پھینک دی اور فرش پر حورین کے قریب بیٹھ گیا، جو اب چیخ کر رونے لگی تھی۔ صرف اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں بخش رہا ہوں، حورین کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اس نے کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اور گہرے سانس لینے لگا، جبکہ حورین فرش پر آڑا ترچھا لیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے، کوئی اتنا ظلم نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اٹھو اور اپنا حلیہ ٹھیک کر کے کھانا لاؤ میرے لیے۔ حورین کے قریب جا کر اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، حورین اٹھو اور 10 منٹ کے اندر کھانا لاؤ میرے لیے۔ وہ ایک بار پھر چلایا تھا۔
حورین کو اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہمت کر کے اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی واش روم گئی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے ڈالے اور باہر آئی تو ضامن کمرے میں موجود نہ تھا، بلکہ ٹیرس سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی تھی۔ حورین خود کو سنبھالتی نیچے چلی گئی۔ کچن میں آ کر اس نے روٹی بنائی اور کھانا نکال کر ضامن کے لیے لے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ضامن باہر نکل گیا، جبکہ حورین کمرے میں آ کر بیڈ کی ایک طرف لیٹ گئی۔ اس کو جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ روتے سسکتے ہوئے سو گئی۔ ضامن کافی رات کو گھر واپس لوٹا تھا۔ کمرے میں آیا تو حورین بیڈ کی ایک طرف لیٹی سو رہی تھی۔ ضامن فرش ہو کر اس کے قریب لیٹ گیا، لیکن نیند اسے کافی دیر بعد آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ حورین ابھی بھی سوئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اسے جگانے لگا۔ حورین، حورین اٹھو! ضامن کی 2-3 بار آواز دینے پر بھی جب وہ نہ اٹھی تو وہ بیڈ پر اس کے قریب جا کر اسے جگانے لگا، لیکن حورین پھر بھی نہ اٹھی۔ اب ضامن کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے حورین کی نبض چیک کی، لیکن وہ بہت سلو تھی۔ ضامن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً الماری سے حورین کی چادر نکالی اور حورین کے اوپر لپیٹی۔ موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیس پاکٹ میں رکھ کر اس نے حورین کو اپنی باہوں میں بھر کر وہ نیچے آیا۔ حورین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر ضامن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاسپٹل پہنچ کر حورین کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا۔ جبکہ ضامن باہر بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی تو ضامن ڈاکٹر کی جانب گیا۔ کیسی ہے میری بیوی؟ ضامن کی آواز میں بے چینی تھی۔ دیکھیں، ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر سکتے، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ آپ پولیس کو بلائیں، نہیں تو ہم خود بلا لیں گے، کیونکہ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر نے تلخی سے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ضامن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ پر شدید تشدد کیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ پریگننٹ ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ ہاں تو اس کو دیکھیں جا کر علاج کریں اس کا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ پھر سے گویا ہوا۔ پہلے مارتے ہیں، پھر آ کر ہاسپٹل والوں پر اپنی دولت کا ڈھونس جماتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پولیس کو نہیں بلائیں گے؟ ہم ہی کال کرتے ہیں۔ پہلے مارتے ہیں، پھر آ کر ہاسپٹل والوں پر اپنی دولت کا ڈھونس جماتے ہیں۔ آپ تو لگتا ہے پولیس کو نہیں بلائیں گے، ہم ہی کال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جانے لگی، لیکن ضامن کی بات پر رک گئی۔ میں ایس پی ضامن علی، اب میری بیوی کا ٹریٹمنٹ شروع کرو گی یا میں تم سمیت تمہارے ہاسپٹل کا علاج کروں؟ ڈاکٹر کی باتیں ضامن کو غصہ دلا گئی تھیں۔ ایک تو اسے حورین کی فکر ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹر بس بولی ہی جا رہی تھی، اسی لیے ضامن نے اپنا والیٹ نکال کر اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دکھایا اور سختی سے وارن کیا۔ جبکہ ضامن کی وارننگ سن کر ڈاکٹر گھبرا گئی اور الٹے قدموں سے واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ابھی تک حورین کی حالت تشویشناک تھی۔ ضامن پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو ضامن جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ اب ان کی حالت کچھ بہتر ہے، لیکن ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑی تو ضامن نے بے چینی سے پوچھا، لیکن ان کا مس کیریج ہو گیا ہے، وہ کافی ویک ہیں، اس لیے آگے ان کا خاص خیال رکھیے گا، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ کل ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ضامن نے تو بس اتنا سنا کہ اس نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ پاس بڑی کرسی کا سہارا لے کر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر بغیر حورین کو ملے ہاسپٹل سے چلا گیا۔ اچھا تو ریڈرز، میں یہاں پہ 1 منٹ کے لیے اسٹاپ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مجھے نا ضامن کا کریکٹر کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ ہیرو ہے یا ویلن ہے؟ مطلب کہ اس نے خود مارا، یہ بھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا بچہ ہے، اور اب کیسے، مطلب یہ کیا ہے؟ آگے میں پڑھتی ہوں تو پھر دیکھتے ہیں۔ چلیں پھر۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ حالت ابھی بھی اس کی رف سی تھی۔ ٹراؤزر پر شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ حورین ابھی دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ضامن دروازہ بند کر کے اس کے قریب تر آ کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت سفید اور گلابی چہرے پر معصومیت کے ساتھ اذیت تھی۔ ہونٹ پر زخم تھا، جبکہ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ضامن کو آج وہ کافی بیمار اور کمزور لگی۔
زامن نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا، پھر اس نے اس کے ڈرپ لگے ہوئے ہاتھ کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر آرام سے حورین کے ہاتھ سے ڈرپ نکال دی۔ آہستہ سے حورین کو اپنے بازو میں پر اٹھایا اور اسے لے کر ہاسپٹل سے نکلتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک تو نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن حورین کی آنکھوں کی وحشت سے خوفزدہ ہو کر کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ اسے حویلی لا کر وہ اسے کمرے میں لایا اور حورین کو بیڈ پر لٹایا، اور خود بھی اس کے قریب لیٹ کر اس نے حورین کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر سلہانے لگا، جس پر کل اس نے بے دردی سے کئی بار بیلٹ سے مارا تھا۔ مجھے افسوس ہے حورین تمہاری قسمت پر کہ تم نے میرے جیسے پتھر دل سے محبت کی، اور مجھ جیسا وحشی تمہارا شوہر ہے۔ تمہاری یہ خوبصورتی بھی میرا دل نہیں پگھلا سکی۔ ہاں میں جانتا ہوں حورین تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھی ہے اپنے لیے۔ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی بلکہ بہت محبت کرتی ہو۔ حورین جب مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو جانتی ہو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن مجھ سے میری خوشی چھن گئی۔ میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مل گئی مجھے میری ہر غلطی اور گناہ کا احساس ہے حورین۔ آج تمہاری روح اور جسم پر جتنے بھی زخم ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں حورین، میں دوہری اذیت سے گزر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یار کہ سب بھول کر تمہارے ساتھ نارمل لائف سپینڈ کروں، لیکن جب بھی بیا آپی کو دیکھتا ہوں میں پھر سے وہیں جا کر کھڑا ہوتا ہوں جہاں بے حد اذیت ہے، وہ اذیت جس نے مجھے جانور سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ جانتی ہو کل میں کہاں گیا تھا؟ میں ہاسپٹل گیا تھا جہاں میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ حورین میری اتنی صابر بہن کیسے یہ قدم اٹھا سکتی ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں۔ میری بہن نے ہر ظلم برداشت کیا ہے حورین، ہر ظلم، زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، پھر اسی بے غیرت کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور پھر ہر دن اور رات انہوں نے صبر سے وقت گزارا۔ جانتی ہو میں 15 سال کا تھا اس وقت سے اپنی بے قصور بہن کو ظلم اور اذیت سہتے دیکھ رہا ہوں۔ میرا بس چلتا تو اس گھٹیا آدمی کو اسی وقت اس کے باپ کی طرح تڑپا کر مار دیتا، لیکن آپی نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا۔ کل اس گھٹیا آدمی نے آپی سے ان کے جینے کی وجہ ان کا بیٹا چھین لیا۔ حورین وہ مر رہی تھیں، میں نہیں دیکھ سکا انہیں اس اذیت میں۔ ان سے وعدہ کر کے آیا کہ ان کے بیٹے کو لے کر آؤں گا۔ حورین میں 12 سال سے اس اذیت سے گزر رہا ہوں جس نے مجھے وحشی حیوان بنا دیا۔ میری بہن کی زندگی خراب کرنے میں تمہارا باپ برابر کا قصوروار ہے۔ مجھے نہ اعجاز سے امید تھی نہ عاصم سے، لیکن سلمان، وہ تو ہمارا خون تھا۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی، میرا باپ مر گیا، میری ماں زندہ لاش بن گئی، میں وحشی بن گیا، پتھر دل بن گیا۔ 12 سال حورین، یہ کم عرصہ نہیں ہے۔ 12 سال میں نے اپنی بہن کو سسکتے دیکھا ہے، اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے۔ 12 سال سے میں اپنے آپ سے جنگ لڑا ہوں، لیکن آج میں تھک گیا ہوں۔ آج اولاد کے دکھ نے مجھے تھکا دیا۔ حورین کو اپنے سینے سے لگائے وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں اس کی شدید سرخ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ حورین کے ماتھے اور گالوں کو چومتا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹیون سے وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، ہاں علی، سب ٹھیک ہے؟ نظریں حورین کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا اور گویا ہوا، جبکہ چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اچھا، تم آپی کا خیال رکھو، ان کو بولو پریشان نہ ہو، میں ہنی کو لے کر ہی آؤں گا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے لیے وہ خاموش ہوا۔ ہاں، تم احمد کے ساتھ مل کر عاصم کے سارے کالے کرتوت کھولو، سارے افیئرز، اور جن بے قصور لڑکیوں کو اس نے اپنی ہوس کا نشان بنایا اور جتنے بزنس میں فراڈ کیے، سب کے سب کیس کھولو۔ آدمی مجھے 1 ہفتے میں جیل کے اندر چاہیے، کیونکہ وہ جیل میں جائے گا تو ہنی آپی کے پاس آ سکے گا۔ آواز دھیمی تھی لیکن لہجے میں وارننگ تھی۔ ہاں اوکے، میں بس آتا ہوں کچھ دیر میں۔ یہ کہہ کر ضامن نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کافی دیر وہ حورین کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ میری جان، اپنا خیال رکھنا، گیٹ ویل سون۔ یہ کہہ کر ضامن حورین سے دور ہوا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔
جب کچھ دیر بعد واپس آیا تو بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا اور پھر الماری سے بلیک جیکٹ نکال کر پہنی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ کچھ ضروری پیپرز، والیٹ، ریوالور، موبائل اور گاڑی کی چابیاں لے کر وہ بالکل تیار تھا۔ حورین پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور پاکیزہ شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ضامن جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو رہی تھیں۔ ادب سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اماں کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر دستک دی تو اماں باہر آئیں۔ ضامن نے ان کو حورین کی طبیعت کا بتایا۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا، کھانا اور دوائی ٹائم پر دیجیے گا، ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے آپ نے۔ اگر ماما یا حورین میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے گا 1-2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ضامن حویلی سے چلا گیا، جبکہ اماں کو حورین کا سن کر بے حد دکھ ہوا۔ سونا رب رحم کرے اس بچی پہ، یہ دل میں کہتی وہ بھی کمرے میں چلی گئیں۔ نہ بیٹیا مت رو، اتنا برا حال کر لیا آپ نے رو رو کر۔ بس بیٹیا۔ جب سے حورین کو ہوش آیا تھا وہ اس وقت سے رو رہی تھی۔ ماں جی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماں جی میں گھر کب آئی تھی؟ کون لایا تھا مجھے؟ آنسو پوچھ کر وہ بولی تھی، جبکہ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ شاہ جی آپ کو لے کر آئے تھے دیر رات کو۔ وہ کہاں ہیں؟ اس واقعے کے بعد وہ ضامن سے مزید خوفزدہ تھی۔ ضامن کے ذکر پر ہی اس کے جسم میں کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بٹیا وہ تو 1-2 ہفتوں کے لیے اپنے کام سے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونا رب آپ کی گود پھر سے ہری کرے گا۔ نہ جانے ماں جی نے یہ تسلی اسے کیا سوچ کر دی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کو روکنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی جتنی مظلوم کو چپ رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کاش اگر مظلوم کی آواز دبانے کے بجائے ظالم کو روکا جائے تو آج کھلے عام دھڑلے سے لوگ ظلم نہ کر رہے ہوتے۔ ماں جی کی بات پر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، وہ مار دیں گے مجھے، میں کیا کروں ماں جی؟ دعا کرے میرے لیے، میں ایک ہی بار مر جاؤں، بار بار اپنی تذلیل نہیں سہی جاتی مجھ سے۔ یہ جو دعا ابھی دی ہے آپ نے، اس سے اچھا تو آپ موت مانگ لیں میرے لیے۔ اگر دعا کرنی ہے تو میرے مرنے کی کریں۔ حورین چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جن کی انہوں نے اونچی آواز تک نہ سنی تھی، وہ آج چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ حورین کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی، جبکہ اس کے الفاظ اس کی اذیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ شاہ جی کو کیوں رحم نہیں آتا اس معصوم پر؟ ہائے اتنی سی عمر میں کیا حال ہو گیا بچی کا؟ وہ دل میں سوچتی ہوئی حورین کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگیں۔ ضامن کو گئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب حورین کی طبیعت بہتر تھی۔ اس کے جسم کے زخم تو بڑھ گئے تھے، لیکن روح پر لگے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ ابھی بھی ضامن کے بارے میں سوچ کر جی جان سے کانپ اٹھتی تھی۔ جس طرح کا ضامن کا اس کے ساتھ رویہ تھا، ڈر تو اسے شروع سے ہی ضامن سے لگتا تھا، لیکن اب تو دن بدن اسے مزید ضامن سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی ڈر جاتی تھی جب وہ ضامن کے آنے کا سوچتی تھی۔ اس وقت وہ خود کے لیے خدا سے موت کی بھیک مانگتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ماں جی اسے سمجھا بجھا کر پاکیزہ شاہ کے کمرے میں لے گئیں۔ حورین اداس کیوں رہتی ہو میری بچی؟ کیوں بجھی بجھی سی رہتی ہے میری بیٹی؟ ماں جی خیال نہیں رکھتی آپ میری بہو کا؟ حورین پاکیزہ شاہ کے پاس بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی جب انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں وہ پاس کھڑی ماں جی سے مخاطب ہوئیں۔ وہ بڑی بہو جی؟ بڑی ماما میں ٹھیک ہوں بالکل، اور ماں جی بھی بہت خیال رکھتی ہیں میرا۔ ماں جی کی بات کاٹ کر وہ بولی تھی، جبکہ وہ جلد از جلد کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ بڑی ماما کے سامنے کم سے کم جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت مشکل سے وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ پاکیزہ شاہ کا محبت بھرا انداز ہمیشہ حورین کو جذباتی کر دیتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو بہنے سے روکتی تھی۔ وہ ان کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھیں، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی ان کو کچھ بھی پتہ چلے اور وہ مزید بیمار ہوں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم ضامن کی ذمہ داری ہو، تمہارا خیال اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اسے دیکھو ذرا، مہینہ ہونے والا ہے اس کو، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں۔
بے شک کام نوکری جتنی بھی اہم ہو، لیکن گھر والے بھی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک بار بھی ماں یا بیوی سے بات نہیں کی اس نے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی شروع سے عادت ہے، جب سے اس نے یہ نوکری جوائن کی ہے۔ میرے اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا سایہ تم پر اور اپنے بچے پر سلامت رکھے۔ وہ ممتا سے چور لہجے میں بول رہی تھیں۔